10 محرم الحرام سے پہلے پہلے یہ 3 کام کر لیں، انشاءاللہ آپ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ رزق، عزت، مال، شہرت سب کچھ آپ کو مل جائے گا اور دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو۔ معزز سامعین کرام، 10 محرم الحرام سے پہلے پہلے یہ 3 کام جو ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے، آپ کا مقدر، آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کروڑ پتی بن جائیں گے اور ارب پتی بن جائیں گے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ 3 کام بھی آپ کو بتا دیے جائیں گے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ یہ عمل اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے، یہ اعمال اللہ کے غیبی خزانوں کی چابیاں ہیں، یہ اعمال اللہ کو خوش کرنے کا ایک نادر ذریعہ ہے۔ معزز سامعین کرام، جو لوگ بے اولاد ہیں وہ یہ عمل کریں، جو بے روزگار ہیں وہ یہ عمل کریں، جن کے رشتے نہیں آتے یا رشتے آتے ہیں لیکن دیکھ کر چلے جاتے ہیں وہ یہ عمل کریں، جن پر جادو ہے، جنات ہے، تعویذات ہیں، نظر بد ہے یا بندش وغیرہ ہے تو وہ یہ عمل کر لیں۔ ان اعمال کی بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ساری مشکلات کو دور کر دے گا۔ یہ وہ خاص اعمال ہیں جو کرنے والے ہیں، اکثر یہ اعمال لوگ نہیں کرتے اور انہیں اس کا علم نہیں ہوتا اور پھر وہ پورا سال مشکلات کے اندر گزارتے ہیں۔ جو بھی یہ اعمال کرے گا انشاءاللہ مشکلات ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور اس کا مقدر اور نصیب جاگ اٹھے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جس سے مقدر بدلتے ہیں۔ پہلے عمل بتاؤں گا، غور سے آپ نے وظیفہ سننا ہے، یہ وظیفہ بھی کرنا ہے آپ نے ساتھ، اور پھر اس کے بعد وہ 3 اعمال آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ میں آ جاتا ہے۔ گویا آپ اللہ کے ذمہ میں آ جائیں گے، آپ کا ہر کام آپ کا وہ اللہ کے ذمے میں آ جائے گا، آپ کی مشکلات کو میرا رب خود دور کرے گا، آپ کی تکلیفوں کو میرا رب خود ختم کرے گا، آپ کی پریشانیوں کو میرا رب خود ختم کرے گا اگر آپ 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور اگر آپ 11 مرتبہ پڑھتے ہیں یا اس سے زیادہ پڑھتے ہیں تو پھر درود پاک آپ کو ایسے مصائب سے نکالے گا، آپ کے حالات کو ایسے بدلے گا جیسے پہلے آپ کے خوشحال زندگی آپ گزار رہے تھے۔ تو معزز سامعین کرام، درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کون سا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی خاص اس لیے کیا ہے کہ یہ اکثر لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں، آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، لوگوں کو آتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کے فوائد بہت ہیں، برکات بہت ہیں، انوارات بہت ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اگر یہاں بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کے فوائد، برکات اور انوارات بہت زیادہ ہیں۔ اور اب پڑھنا کیسے ہے؟ تو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 3 مرتبہ پڑھ لیں تب بھی بہتر، 11 مرتبہ پڑھ لیں تب بھی بہتر، لیکن اس وظیفے کے اندر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ میری زبان سے نکل گیا ہے، خیر 11 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کریم کا وہ ببرکت نام جسے ہم کہتے ہیں یا حنان یا منان، یہ 2 نام ہیں، ان کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حنان و یا منان، اور پھر سورۃ الکوثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورت آپ نے 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یا حنان یا منان یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے ہے۔ سورۃ الکوثر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک وظیفے میں 129 ٹائمز بھی ہے، لیکن یہاں آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے وہ چھوٹی سی آیت سلام علی نوح فی العالمین، جو جادو کو، جنات کو، تعویذات کو، نظر بد کو، بندش کو ختم کرتی ہے، یہ آیت آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ، شروع میں 11 مرتبہ پڑھا تھا درود پاک، یہاں 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، وہی درود پاک جو نماز والا پڑھتے ہیں۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے تینوں دن، جب تک یہ 10 محرم نہیں آتا اس وقت تک آپ نے یہ کرتے رہنا ہے۔ یہ 3 اعمال میں سے ہے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ وضو اچھے طریقے سے کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، جنہیں صلاۃ الحاجت کہتے ہیں، اور اپنی حاجت کو اللہ کے حضور رکھنا ہے۔ یہ جو وظیفہ بتائے، یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے یہ نفل پڑھنے ہیں۔ اب نمبر 2، آپ نے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، اور جتنا زیادہ آپ استغفار کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا، لیکن اس کی لمٹ ہے 313 مرتبہ آپ نے استغفار کرنا ہے اس وظیفے کے بعد۔ دوسرا عمل ہو گیا۔ پہلا عمل آپ نے سنا کہ نفل پڑھنے ہیں 2 رکعت جنہیں صلاۃ الحاجت کہتے ہیں، اور دوسرا عمل استغفار کرنا ہے 313 مرتبہ، اور تیسرا اور بڑا عمل کہ آپ نے وظیفہ کیا، آپ نے وظیفہ کرنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، پھر اس کے بعد 313 مرتبہ استغفار پڑھا، اور پھر کچھ رقم مختص کریں۔ جتنے دن آپ یہ 10 محرم سے پہلے عمل کریں گے تو رقم مختص کر کے اس کو آپ نے خیرات کرنا ہے، دے دینا ہے، اللہ کے نام پہ دے دینا ہے۔ اب جس وقت آپ دے دیں گے ہر روز اس طرح کرنا ہے۔ اب اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، 10 روپے بھی ہو سکتے ہیں، 100، 1000، 10,000، لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جتنا آپ دیں گے تو اللہ رب العزت کے قریب جائیں گے۔ یہ 3 عمل ہو گئے، یہ 3 اعمال آپ نے لازماً کرنے ہیں۔